حضرت سیدہ عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا آپ 614 عیسوی میں مکہ معظمہ میں پیدا ہوئیں۔ چونکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، اس لیے آپ کو ام المومنین کے خطاب سے یاد کیا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد عہد خلفائے راشدین میں آپ کی شخصیت بہت نمایاں نظر آتی ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد 47 سال باقاعد حیات رہیں، اور یہ وہ تمام عرصہ ہے جس میں ابتدائی مسلم فتوحات ہوئیں، مختلف مملکت اسلامیہ میں داخل ہوئے۔ علم حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایات کے بعد سب سے زیادہ روایات حدیث کا ذخیرہ آپ ہی سے مروی ہے۔ آپ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عہد خلفائے راشدین کی عینی شاہد بھی ہیں۔ آپ نے خلافت امویہ کے ابتدائی 17 سال بھی دیکھے۔ آپ کا وصال مدینہ منورہ میں 678 عیسوی میں ہوا۔ آپ کے مناقب اور فضائل کثیر تعداد میں ہیں، جس سے آپ کی عظمت و شان و جلالت مسلم خواتین پر نمایاں ہے۔ جنگ جمل کے حوالے سے یہ بات معلوم ہونا بھی مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ کچھ احادیث اور تاریخی کتابوں کے واقعات میں راویوں پر علماء اسلام کی طرف سے جرح بھی کی گئی ہے، اور بہت سے راویوں کے حالات معلوم نہیں ہیں۔ مسلمان امت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اہل بیت اطہار کے بارے میں صحیح عقائد قرآن و سنت اور مستند و صحیح احادیث نبوی سے لیتے ہیں۔ بعض روایات جو کتب احادیث اور تاریخ میں اہل بدعت راویوں کی بھی ہیں، وہ اس لیے قابل اعتبار نہیں کیونکہ علماء اسلام نے بدعت سے نسبت رکھنے والی روایات کو مردود قرار دیا ہے۔ آپ کا نام عائشہ ہے، خطاب ام المومنین ہے۔ آپ کے القاب صدیقہ، حبیبۃ الرسول، المبرہ، الموفقہ، طیبہ، حبیبۃ المصطفیٰ اور حمیرہ ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنت صدیق سے بھی آپ کو خطاب فرمایا ہے۔ علاوہ ازیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو یا عائشہ کے نام سے بھی خطاب فرمایا ہے۔ آپ کی کنیت ام عبداللہ ہے۔ عرب میں کنیت اشراف کی شرافت کا نشان تھا، اور چونکہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے آپ کی کوئی کنیت بھی نہ تھی۔ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ازراہ حسرت عرض کرنے لگیں کہ اور خواتین نے تو اپنی سابقہ اولادوں کے نام پر اپنی کنیت رکھ لی ہے، میں اپنی کنیت کس کے نام پر رکھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے بھانجے عبداللہ کے نام پر، جو آپ کی بہن اسماء بنت ابی بکر اور زبیر بن عوام کے صاحبزادے تھے۔ آپ والد کی طرف سے قریشیہ تیمیہ ہیں اور والدہ کی طرف سے کنانیہ ہیں۔ والد کی طرف سے قبیلہ قریش کی شاخ بنو تمیم سے تعلق ہے، اور والدہ کی طرف سے قبیلہ قریش کی شاخ کنانہ سے تعلق ہے۔ والد کی طرف سے آپ کا نسب یوں ہے: عائشہ بنت ابی بکر صدیق بن ابی قحافہ، عثمان بن عامر بن عمر بن قعاب بن سعد بن تمیم بن مرہ بن قعاب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک۔ والدہ کی طرف سے نسب یوں ہے: عائشہ بنت ام رمان، زینب بنت عامر بن عویمر بن عبد شمس بن عتاب بن عزینہ بن سبی بن وہمان بن حارث بن غنم بن مالک بن کنانہ۔ والد کی طرف سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب سے مرہ بن قعاب پر 8ویں پشت پر ملتا ہے، اور والدہ کی طرف سے آپ کا نسب مالک بن کنانہ پر 11ویں پشت پر ملتا ہے۔ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خوش رو اور صاحب جمال تھیں۔ آپ کا رنگ سفید تھا جس میں سرخی غالب تھی، اس لیے لقب حمیرہ سے مشہور ہوئیں۔ آپ لڑکپن میں دبلی پتلی تھیں، مگر بعد ازاں فربہی غالب آ گئی تو جسم مبارک کسی قدر بھاری ہو گیا تھا۔ زہد و قناعت کی وجہ سے صرف ایک جوڑا لباس کا اپنے پاس رکھتی تھیں، اور اسی کو دھو دھو کر پہن لیا کرتی تھیں۔ ایک کرتا جس کی قیمت 5 درہم تھی، اور یہ اس زمانے کے لحاظ سے اس قدر بیش قیمت تھا کہ تقاریب میں دلہن کے واسطے عاریتاً مانگ لیا جاتا تھا۔
زعفران میں رنگ کر کپڑے پہن لیا کرتی تھیں۔ بعض اوقات سرخ رنگ کا کرتا زیب تن فرماتیں، اکثر سیاہ رنگ کا دوپٹہ استعمال فرماتیں، کبھی کبھی زیور بھی پہن لیا کرتیں۔ گلے میں یمن کا بنا ہوا خاص قسم کا سیاہ و سفید مہروں کا ہار ہوا کرتا تھا۔ انگلیوں میں سونے کی انگوٹھیاں بھی پہنا کرتی تھیں۔ طواف کعبہ کے دوران میں چہرہ اقدس پر ایک پردہ نقاب جیسا اوڑھ لیا کرتی تھیں تاکہ لوگوں سے پردے میں رہیں۔ ایک ریشمی چادر آپ کے پاس تھی۔ بعد ازاں وہ چادر آپ نے اپنے بھانجے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دی۔ یہ ریشمی چادر آپ اوڑھا کرتی تھیں۔ آپ فرماتی ہیں، ہم عہد رسالت میں صحرا کے کپڑے پہنا کرتے تھے۔ صحرا میں کچھ ریشم ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد بھی مہندی استعمال فرماتی اور زعفران میں رنگے ہوئے لباس میں حج ادا کر لیا کرتی۔ حالت احرام میں سرخ لباس بھی زیب تن فرما لیتی۔ آپ کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو سب سے پہلے اسلام لائے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال بروز پیر 22 جمادی الثانی 13 ہجری بمطابق 22 اگست 634 عیسوی کو 63 برس کی عمر میں مدینہ منورہ میں ہوا۔ تب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک تقریباً 22 سال کی تھی۔ آپ کی والدہ ام رومان زینب بنت عامر ہیں، جن کا سن وفات اختلافی ہے۔ بعض مورخین کے مطابق ام رومان رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں ہوئی۔ بعض مورخین نے ان کا سال وفات 5 اور 6 ہجری بھی لکھا ہے۔ معتبر احادیث کی روشنی میں یہ صریحاً غلط معلوم ہوتا ہے، کیونکہ 6 ہجری میں پیش آنے والے واقعہ افق میں ان کی موجودگی کا پتہ چلتا ہے، اور اس سلسلے میں تمام روایات میں ان کا نام آیا ہے۔ 9 ہجری میں پیش آنے والے واقعہ تخیر کے وقت بھی آپ زندہ تھیں۔ امام بخاری کے بیان کے مطابق ام رومان رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات غالباً ماہ ربیع الاول 11 ہجری بمطابق جون 632 عیسوی سے ماہ جمادی الثانی 13 ہجری بمطابق اگست 634 عیسوی کے وسطی زمانہ میں ہوئی، جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا عہد خلافت ہے۔ آپ کی ولادت 62 کے 5ویں سال ماہ شوال المکرم بمطابق ماہ جولائی 614 عیسوی بمقام مکہ مکرمہ حجاز مقدس میں ہوئی۔ ابن سعد نے طبقات میں آپ کی ولادت نبوت کے 4تھے سال کے آغاز میں لکھی ہے، مگر پہلی روایت پر تمام مورخین کا اتفاق ہے۔ آپ بحالت مسلمانی پیدا ہوئیں، کیونکہ آپ کے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ولادت سے تقریباً 5 سال قبل اسلام لے آئے تھے۔ آپ کا بچپن مکہ مکرمہ ہی میں گزرا اور تقریباً 9 سال کی عمر میں ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئیں۔ غیر معمولی اشخاص اپنے بچپن ہی میں حرکات و سکنات اور نشو و نما میں ممتاز ہوتے ہیں۔ ان کے ایک ایک خط و خال میں کشش ہوتی ہے۔ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بچپن بھی روشن اور سعادت مندی سے بھرپور گزرا۔ اما عائشہ کو لڑکپن میں کھیل کود کا شوق تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا بچپن میں گڑیوں سے کھیلتی اور جھولا جھولنا بہت پسند فرماتی۔ غزوہ خیبر یا غزوہ تبوک سے واپسی پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے پاس گڑیا دیکھی جو ایک طاق میں رکھی ہوئی تھیں، اور ان کھلونوں میں ایک پروں والا گھوڑا بھی تھا۔ اگر یہ روایت غزوہ خیبر محرم 7 ہجری سے متعلق ہے تو غالباً اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا 14 برس کی تھیں، اور اگر یہ روایت غزوہ تبوک رجب 9 ہجری سے متعلق ہے تو اس وقت حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا 16.5 برس کی تھیں۔ اما عائشہ کی تعلیم و تربیت ان کے والد ماجد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کی۔ ابو بکر صدیق علم و فضل اور حکمت و دانائی کے مجموعہ تھے۔ انہوں نے ہی اما عائشہ کو زیادہ تر تاریخ اور ادب کے علوم پڑھائے، مگر ان کی اصلی تعلیم و تربیت کا دور کا آغاز رخصتی کے بعد شروع ہوا۔ اما عائشہ نے شادی کے بعد ہی قرآن پاک کا ناظرہ پڑھا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نکاح کے بعد 3 سال تک میکے میں رہیں، 2 سال 3 ماہ مکہ مکرمہ میں اور 7 یا 8 مہینے ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں مقیم رہیں۔
مسلمانوں نے اپنے وطن سے 2 بار ہجرت کی، پہلے ملک حبشہ میں اور اس کے بعد مدینہ منورہ۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خود فرماتی ہیں کہ میرے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی حبشہ کی طرف ہجرت کرنا چاہی تھی، اور برک الغماد نامی مقام جو مکہ مکرمہ سے 5 روز کی مسافت پر ہے وہاں پہنچ چکے تھے کہ اتفاق سے ابن دغنہ نامی ایک شخص کہیں سے آ رہا تھا۔ اس نے یہ دیکھ کر کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی اب وطن چھوڑ رہے ہیں، قریش کی بدقسمتی پر اس کو افسوس ہوا اور نہایت اسرار سے اپنی پناہ میں ان کو مکہ مکرمہ لے آیا۔ ممکن ہے کہ اس سفر میں حضرت اما عائشہ اور ان کا خاندان بھی ہمراہ ہو۔ دوسری بار حضرت ابو بکر صدیق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی۔ اس ہجرت کا تمام واقعہ تفصیلاً عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے۔ اس تفصیل کو امام بخاری نے صحیح البخاری باب الحجرہ جلد اول میں نقل کر دیا ہے۔ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ قرآن کریم کی سورہ نور کی آیات 11 سے 20 تک آپ کی برات میں نازل ہوئیں۔ اس فتنے کا اصل بانی تو عبداللہ بن ابی تھا اور اس کے ہمراہ منافقین کا گروہ تھا جو اس فتنے کے پھیلاؤ میں سرگرم تھا۔ البتہ مسلمانوں میں سے کوئی بھی اس فتنے میں مبتلا نہ ہوا۔ بروز پیر 12 ربیع الاول 11 ہجری بامطابق 8 جون 632 عیسوی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں واقع مسجد نبوی سے ملحقہ حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میں وصال فرمایا۔ آپ تقریباً 9 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ رہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ اول منتخب کیا گیا اور انہیں خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ کے لقب سے پکارا جانے لگا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بروز پیر 12 ربیع الاول 11 ہجری 8 جون 632 ہجری کو خلیفہ منتخب ہوئے اور بروز پیر 22 جمادی الثانی 13 ہجری 22 اگست 634 عیسوی کو مدینہ منورہ میں انتقال فرمایا۔ آپ کا عہد خلافت 2 سال 3 ماہ 10 دن بالحاظ قمری سال کے ہے۔ حضرت عروہ بن زبیر فرماتے ہیں میں نے کسی ایک کو بھی معنی قرآن، احکام حلال و حرام، اشعار عرب اور علم الانساب میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر نہیں پایا۔ اما عائشہ کی خصوصیت تھی کہ جب کوئی نہایت مشکل اور پیچیدہ مسئلہ صحابہ میں آن پڑتا تو وہ بھی آپ ہی کی طرف رجوع فرمایا کرتے تھے اور آپ کے پاس اس سے متعلق علم ضرور موجود ہوتا تھا۔ اما عائشہ کو علمی حیثیت سے خواتین میں سب سے زیادہ فقیہہ اور صاحب علم ہونے کی بنا پر چند صحابہ کرام پر بھی فوقیت حاصل ہے۔ اما عائشہ فتوے بھی دیا کرتی تھیں اور بے شمار احادیث آپ سے مروی ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جب کبھی کوئی حدیث مشکل ہو جاتی یعنی کوئی مسئلہ درپیش آ جاتا تو ہم ام المومنین اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس کے بارے میں پوچھتے تو ان کے ہاں اس حدیث کا صحیح علم پاتے۔ اما عائشہ کے جود و سخا کا یہ حال تھا کہ ایک صحابی کا بیان ہے کہ آپ نے ایک روز میں 70,000 درہم اللہ کی راہ میں صرف کیے اور خود پیوند لگے کپڑے پہنا کرتی تھیں۔ طیبہ صدیقی اثر ترقی اسلام پر ہے۔ جو مقام آپ نے دین میں حاصل کیا اور جو تبلیغ آپ نے امت کو فرمائی اور علم نبوت کی اشاعت میں جو مساعی آپ نے کی اور جو علمی فوائد آپ نے فرزندان امت کو پہنچائے وہ ایک ایسا درجہ رکھتے ہیں جو کسی اور زوجہ محترمہ کو حاصل نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورتوں پر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت ایسے ہی ہے جیسے تمام کھانوں پر سرید کو فضیلت حاصل ہے۔ سرید اس کھانے کو کہتے ہیں جس کے شوربے میں روٹی بھگو دی جائے اور بعد میں تناول کیا جائے۔ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سرید تمام کھانوں میں ممتاز سمجھا جاتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اما عائشہ سے اس قدر محبت تھی کہ آپ کے نکاح کا حکم اللہ تعالیٰ
کی طرف سے ہوا۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات میرے گلے اور سینے کے درمیان میں ہوئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما عائشہ کے ہی حجرے میں مدفون ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے جنت میں عائشہ دکھائی گئیں تاکہ مجھ پر موت آسان ہو جائے، گویا میں ان دونوں کے ہاتھ دیکھ رہا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ جنت میں بھی میری بیوی ہوگی۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے حجرے کے دروازے پر جبریل امین کو گھوڑے پر سوار دیکھا، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چپکے باتیں کر رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرے میں تشریف لائے تو میں نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ کون تھے جن سے آپ چپکے باتیں کر رہے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے انہیں دیکھا تھا؟ میں بولی، جی ہاں۔ فرمایا، تم نے انہیں کس سے مشابہ پایا؟ اما عائشہ بولی، میں نے انہیں حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشابہ پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے فراوانی کے ساتھ خیر دیکھی، وہ جبریل تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے فرمایا، عائشہ یہ جبریل ہیں، تم کو سلام کہہ رہے ہیں۔ میں بولی، وعلیہ السلام، اللہ تعالیٰ اس آنے والے کو بہتر صلہ عطا فرمائے۔ دوسری روایت میں ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے ان کو یعنی جبریل علیہ السلام کو نہیں دیکھا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ دیکھتے تھے جو میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد تقریباً 47 سال باقاعد حیات رہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے اواخر سال اما عائشہ کی حیات مبارکہ کے اواخر سال ہیں۔ سن 58 ہجری بمطابق 678 عیسوی میں، جب آپ کی عمر مبارک 67 سال کے قریب تھی، آپ ماہ رمضان 58 ہجری جولائی 678 عیسوی میں علیل ہو گئیں اور چند روز تک علیل رہیں۔ کوئی حال پوچھتا تو فرماتی، اچھی ہوں۔ تابعی ابن ابی عتیق عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے جبکہ آپ علیل تھیں۔ بولے، ام المومنین، طبیعت کیسی ہے؟ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ آپ فرمانے لگیں، اللہ کی قسم یہ موت ہے۔ عبید بن عمیر تابعی کہتے ہیں کہ آپ نے وصیت فرمائی کہ میرے جنازے کے پیچھے آگ نہ لے کر چلنا اور میری میت پر سرخ مخملی چادر نہ بچھانا، اور آپ نے اپنے غلام زکوان کو آزاد کرنے کی وصیت کی۔ ام المومنین اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے منگل 17 رمضان 58 ہجری بمطابق 13 جولائی 678 عیسوی کو اس دار فانی سے عالم بقا کو لبیک کہا۔ آپ کی مدت حیات شمسی سال کے اعتبار سے 64 سال اور قمری سال کے اعتبار سے 66 سال 11 ماہ تھی۔ نماز جنازہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی اور آپ کی تجہیز و تکفین رات کی تاریکی میں ہی عمل میں لائی گئی۔